اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے، میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے بندو، اے لوگو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. کسی قسم کے شیطان کے دشمن ہونے میں شک نہیں ہے. شیطان نے خود اس چیز کا اظہار کیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے بندوں کی راہوں میں رکاوٹیں کروں گا، ان کو وسوسے ڈالوں گا. شیطان کھلا دشمن ہے، اور اس سے بچنے کے اسباب، اس سے بچنا کس طریقے سے ہے، یہ کن چیزوں پر خوش ہوتا ہے، اور انسان مومن اپنا دامن شیطان سے کس طریقے سے بچائے کہ وہ زندگی گزارے جو آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، جو آل محمد علیہ السلام کا پروردگار چاہتا ہے. شیطان خود خوش کس چیز سے ہوتا ہے؟ پہلی بات، جو شیطان خوش ہوتا ہے وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر زیادہ خوش ہوتا ہے. یہ نہیں کہ انسان کوئی بڑا گناہ کرے گا تو شیطان زیادہ خوش ہوگا، چھوٹا گناہ کرے گا تو شیطان کم خوش ہوگا. معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے شیطان کو زیادہ مسرت پہنچاتا ہے، کیونکہ اس نے گناہ کرنے کی بنیاد ڈال دی ہے. جو چھوٹے گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے گناہ بھی کرنے لگتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ خوش کس چیز پر ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، لڑتے ہیں. شیطان کی خوشی سب سے زیادہ اس کے اندر ہے. اور وہ لوگ جو گھروں میں نا اتفاقیاں پیدا کرتے ہیں، گھروں کے اندر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شیطان کے سب سے بڑے نمائندے اور مددگار اپنے آپ کو تصور کر سکتے ہیں کہ وہ شیطان کو خوش کرنے کا سب سے بڑا عمل سر انجام دے رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے واروں سے بچتے رہیں، ہم وہ چیزیں اپنائیں جو شیطان کو ہم سے دور کرے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں کہ چند اشیاء ایسی ہیں، چند کام اعمال ایسے ہیں جو تمہیں شیطان کو تم سے دور کر دیں گے، شیطان جس وجہ سے تمہارے قریب نہیں آئے گا. مولا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں پہلی چیز ناخنوں کو کاٹتے رہنا، تراشتے رہنا، ان کو بڑا نہ ہونے دینا، ان کو فضول، ان کو بڑا رکھنا، ان کو وقت پہ تراش خراش ان کی نہ کرنا. یہ تراش خراش اگر کی جائے، ناخن کاٹے جائیں، شیطان دور رہتا ہے انسان کے اس عمل سے. مگر خواتین کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ناخنوں کو زینت کے طور پر رکھنا، تھوڑا سا بڑھا کے رکھنا، وہ ایک الگ معاملہ ہے خواتین کے حوالے سے. البتہ ناخن تراشنا، ناخنوں کو کاٹنا، یہ شیطان کو بھگانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب کہ جب آذان کا وقت ہو، اپنے گھر میں بلند آواز سے آذان دینا گھر سے شیطان کو نکالنا، بھگانے کے مترادف ہے، اور وہ اسباب میں سے ایک سبب ہے جو شیطان کو ہم سے دور کرتا ہے. اور مولا فرماتے ہیں کہ اول وقت نماز ادا کرنا، گھر میں ہو، جس جگہ پر ہو، اول وقت پہ نماز ادا کرنا آپ کے دامن کو شیطان کی آلودگیوں سے پاک رکھتا ہے. اور کون سا عمل ایسا ہے کہ جو شیطان کو ہم سے دور کرے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ گھر میں کبوتر پالنا. یہاں پہ روایت ملتی ہے کہ سفید رنگ کا کبوتر اگر گھر میں رکھا جائے، جوڑا رکھا جائے، تو جس گھر میں کبوتر ہوتا ہے شیطان اس گھر سے دور رہتا ہے، اس گھر کے قریب نہیں آتا. اور آخر میں مولا فرماتے ہیں کہ انار کھانے والے کا دل شیطان کے وسوسے سے پاک رہتا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر روز انار کھائے. اگر ہر روز نہیں کھا سکتا تو کم از کم اہتمام کرے کہ روز جمعہ انار کھائے. ایک مرتبہ کا انار کھایا ہوا معصوم فرماتے ہیں 40 دن انسان کے دل کو شیطانی وسوسوں سے دور رکھتا ہے.
پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو شیطان مردود سے اپنی امان عطا فرمائے اور ہم کو آل محمد علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔